اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 143 سے شروع کریں گے۔ لاسٹ ٹائم ہم نے 142 تک کر لی تھی تفسیر، اور آج ہم آیت نمبر 143 سے ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ آیت نمبر 143 ہے کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ جس قبلہ پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ گو یہ کام مشکل ہے، مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے ان پر کوئی مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شفقت، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے۔ ٹھیک ہے، جیسے کہ پچھلے ہم تھوڑا سا ریپیٹ کر لیتے ہیں کہ قبلے کا جو ہے حکم آ گیا چینج کرنے کا، مسجد اقصی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی۔ اور دیکھیں یہ آیت جو یہاں پر نا اب بدل دی گئی، ٹھیک ہے، مطلب یہ منسوخ ہو گئی، ایک حکم منسوخ ہو گیا نا۔ تو یہاں پر یہ معاملہ جیسے ہم پیچھے ذکر کر رہے تھے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کوئی آیت کو بھلا دیتے ہیں یا منسوخ کر دیتے ہیں تو ہم اس سے بہترین آیت آپ کو عطا کر دیتے ہیں۔ تو اب یہاں پر ایک یہ حکم منسوخ ہو گیا کہ ہم جو پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام مسجد اقصی کی طرف رخ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے، اب پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے نماز میں ہی حکم دے دیا، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا جو رخ ہے وہ کر لیا قبلہ کی طرف۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے تمہیں عادل امت بنایا۔ اب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہاں پر اللہ تعالیٰ متوجہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ عادل امت بنایا ہے، یعنی وسط، بیچ کی امت بنایا ہے۔ وسط کے معنی درمیان کے معنی جو یہ بھی ہوتے ہیں کہ بہتر اور افضل کے بھی معنی ہوتے ہیں، درمیانی، اعتدال پسند، ٹھیک ہے نا۔ تو بہتر امت بنایا، اعتدال پسند عادل امت بنایا، اور اس سے بہتر قبلہ تمہیں عطا کر دیا۔ اس طرح تمہیں سب سے افضل امت بھی بنایا ہے، اور اس کا مقصد آگے اللہ تعالیٰ یہ بیان کر رہے ہیں کہ تاکہ اس لیے تمہیں افضل بنایا ہے کہ تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں۔ اللہ اکبر، یہ کتنی بڑی ایک نعمت اور ایک رحمت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کہ وہ باقی لوگوں پر گواہی دیں گے۔ یعنی کہ آگے چل کر ہم پڑھیں گے، اور حدیث میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت پیغمبروں تک کی گواہی دے گی اور میں اپنی امت پر گواہ ہوں گا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری پیغمبر ہیں، تو ظاہری سی بات ہے کہ وہ اپنے امت کے اوپر گواہ ہوں گے۔ تو آگے اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں کہا کہ جس قبلے پر تم پہلے تھے ہم نے صرف اسے اس لیے مقرر کیا تھا تاکہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابع دار کون ہے اور کون ہے جو اپنی ایڑیوں کے بل پلٹ جاتا ہے۔ یہ ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں لاسٹ لیکچر میں کہ ہائی لائٹ کرنا تھا اللہ تعالیٰ کو صحابیوں میں سے کہ کون منافق تھے اور کون سچے صحابی تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک ایک ایکشن، ایک ایک ادا کو فالو کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بھی فرما دیا کہ میں یہ بھی تمہیں دکھانا چاہتا تھا، اللہ کو تو سب کچھ پہلے سے معلوم ہے، لیکن تمہیں دکھانا چاہتا تھا کہ کون جو ہیں وہ سچے ہیں آپ کے ساتھ اور کون آپ کے ساتھ سچے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ گو یہ کام مشکل ہے مگر جنہیں اللہ نے ہدایت دی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ایک بڑا مشکل فیصلہ تھا اس وقت یہ کرنا، نماز کی حالت میں ہی اتنے بڑا ایک ڈیسیژن لینا، قبلہ کی طرف رخ کر کے پہلے بیت المقدس میں اس طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں اور پھر اسی ڈائریکشن میں
اپنے آپ کو قبلہ کی طرف کر دینا. تو ان کے سامنے اس وقت کون تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات تھی، جس کو انہوں نے اللہ ہی کی تابع داری کرنے کو تصور کیا کہ یہ ہماری اللہ کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تابع داری یعنی اللہ ہی کی تابع داری ہے. تو ان لوگوں کے لیے یہ کام کوئی مشکل نہیں رہا، انہیں اس چیز میں کوئی مشکل پیش نہیں آئی، اور انہوں نے اسی وقت جیسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رخ موڑا مسجد اقصیٰ سے کعبہ کی طرف، تو انہوں نے بھی ایگزیکٹلی اسی پوزیشن میں ایک لمحہ تاخیر کیے ہوئے اپنا رخ موڑ لیا. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ان پر کوئی مشکل نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. اچھا، کچھ صحابہ کو یہ بھی ان کے ذہن میں اشکال پیدا ہوئے کہ باقی جو صحابہ بھی کافی عرصے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے، اور وہ ان میں سے کچھ لوگ فوت بھی ہو چکے تھے، تو کیا ان کی نمازیں قبول ہوئیں یا نہیں، اور ہم اتنے عرصے سے جو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو شاید یہ نمازیں ضائع ہو گئیں یا شاید ان کا ثواب نہیں ملے گا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اسی آیت میں 143 میں ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان ضائع نہ کرے گا، اللہ تعالیٰ لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کرنے والا ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کلیئر کر دیا کہ تمہارے ذہن میں جو باتیں سوالات اٹھ رہے ہیں میں ان کو جانتا ہوں، تو سن لو کہ تمہارا کوئی بھی ثواب ضائع نہیں ہوگا، تمہیں پورا ثواب ملے گا ان نمازوں کا بھی جو تم بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھتے رہے ہو، کیونکہ وہ بھی اللہ کا حکم تھا اور یہ بھی اللہ ہی کا حکم ہے، تو کوئی ثواب ضائع نہیں ہوگا. الحمدللہ. اور اللہ تعالیٰ نے ساتھ میں یہ کہا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ مہربانی اور شفقت سے پیش آنے والا رب ہوں. پھر آیت نمبر 144 کا ترجمہ ہے، ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں گے، اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. میں نے جیسے کہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ کی طرف چہرہ کر کے نماز تو پڑھتے تھے رخ کر کے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں شدید یہ خواہش تھی کہ ان کا قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو، بیت اللہ ہو. تو وہ اکثر کر اپنے چہرے کو آسمان کی طرف اٹھاتے تھے اور دیکھتے تھے، اور ان کے دل میں یہی خواہش اور دعا ہوتی تھی کہ کاش کہ میرا جو ہے وہ قبلہ بیت اللہ ہو جائے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پوزیشن کو بیان کیا اور اسے آیت بنا دیا قرآن کا کہ آپ جو بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھاتے ہیں تو بے فکر ہیں، ہم نے بھی آپ کی اس دعا کو قبول کر لیا ہے، اور آپ خوش ہو جائیں، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں تو مطلب جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر بھی نماز پڑھتے تھے، اور فرض نماز جو ہے سواری کو روک کر اسے قبلہ رخ کرتے تھے، اور پھر نماز جب شروع ہو جاتی تھی تو پھر سواری کا منہ کہیں بھی ہو جاتا تھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا. تو کوشش یہ کرتے تھے کہ فرض نماز میں تو باقاعدہ جانور کو روک کے اور ساری نماز ہی قبلہ کی طرف ادا کرتے تھے، لیکن نفل نماز میں اور جو سنت نماز میں قبلہ کی طرف رخ کر کے اور پھر جو ہے سواری جہاں پہ بھی مڑتی تو مڑ جاتے. لیکن فرض نماز میں یہ خیال رکھتے تھے الا یہ کہ کوئی جنگ کی حالت نہ ہوتی تھی یا کوئی ایسے، کیونکہ آگے ہم پڑھیں گے کہ بھاگتے ہوئے بھی آپ نماز پڑھ سکتے ہیں خوف کی حالت میں. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ خوشخبری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی کہ آپ خوش ہو جائیں، آپ کی اس خواہش کو ہم نے پورا کر دیا ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں فرمایا 144 میں ہی کہ اہل کتاب کو اس بات کا اچھی طرح سے معلوم تھا، کیونکہ اہل کتاب کے صحیفوں میں خانہ کعبہ کے قبلہ ہونے کا واضح ثبوت موجود تھے، اور یہ بھی تھا کہ آخری پیغمبر جو ہوگا اس کا قبلہ خانہ کعبہ ہی ہوگا. تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کا بھی یہ راز کھول رہے ہیں کہ ان کو بھی اس بات کا اچھی طرح سے علم تھا.
اللہ تعالیٰ کسی کے بھی اعمال سے غافل نہیں ہے۔ آیت نمبر 145 ہے، اور آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشوں کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں آیت نمبر 145 میں کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ آپ اہل کتاب کو جتنی بھی دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، جبکہ ان کی کتابوں میں میں نے خود پڑھا ہے کہ مکہ کا جو نام تھا بکہ تھا، ان کی کتابوں میں بکہ کے نام سے مکہ درج ہے، تو ان کو سب کچھ پتا تھا، اور یہ بھی معلوم تھا کہ جب ظاہری سی بات ہے کہ آخری پیغمبر کو فالو کرنا ہے تو پھر ان کے کتاب قرآن کو بھی فالو کرنا ہے، ان کے قبلے کو بھی فالو کرنا ہے، اور وہ سبھی کو فالو کرنا ہے، تو ان کو یہ اچھی طرح سے پتا تھا۔ ان کی کتابوں میں مکہ جو ہے بکہ کے نام سے درج ہے، تو یہ پھر بھی پیروی کرنے والے نہیں تھے، جس بات کو اللہ تعالیٰ نے یہاں آیت نمبر 145 سورہ بقرہ میں بتا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ آپ بھی ان کے قبلے کو ماننے والے نہیں ہیں، اور نہ یہ آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ آپ کے قبلے کو نہیں مانیں تو چھوڑیں، یہ یہود جو ہے وہ نصارہ کے قبلے کو نہیں مانتے اور نصارہ یہود کے قبلے کو نہیں مانتے، اور یہ واپس اپنے الگ الگ قبلے بناتے ہیں۔ اور عیسائیوں کے آنے سے پہلے جب تک یہود ہی تھے تو اولڈ ٹیسٹیمنٹ جب اترا تو یہ کیا کرتے تھے کہ تابوت سکینہ کو ایک خیمے میں رکھ کر ایک خیمہ لگاتے تھے، اور اس میں تابوت سکینہ کو رکھ کر اور پھر اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، تو ان کا قبلہ تابوت سکینہ کا جو وہ ایک خیمہ ہوتا تھا وہ بھی ہوتا تھا یہودیوں کا۔ اور پھر بعد میں حضرت داؤد علیہ السلام نے کہا میں خود تو ایک اتنے بڑے عالی شان محل میں رہتا ہوں اور اللہ کا تابوت جو ہے وہ ایک خیمے میں رکھا جائے، تو پھر اس کو اندر رکھنا شروع کیا محل میں۔ تو یہ ایسے تھے کہ یہ ایک دوسرے کے قبلوں کو بھی نہیں مانتے تھے، اور اگر آپ باوجود آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وعید کر رہے ہیں، تنبیہ کر رہے ہیں کہ آپ کے پاس وحی آ چکی ہے میرے فرشتے کے ذریعے سے، اب آپ کہیں ان کی چکنی چھپڑی باتوں میں آ کر یا اپنی جو رحمت کا جو ذخیرہ آپ میں زیادہ ہے کہیں اس میں آ کر آپ ان کی کسی خواہش کو پورا کرنے میں مت لگ جائیے گا۔ اگر آپ نے ایسا کیا، اپنے آپ کو ذرا سا بھی نرم کیا ان کے معاملے میں، تو بالیقین آپ بھی ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی تنبیہ کر دیا۔ آیت نمبر 146، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے وہ تو اسے ایسے پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا فرمایا کہ جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی کہ یہود و نصارہ، توریت اور انجیل جنہیں دی ہے، تو وہ اسے ایسا پہچانتے ہیں جیسے کوئی اپنے بچوں کو پہچانے، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے تھے۔ یہ آگے بھی چل کر ہم پڑھیں گے، یہ آگے بھی کھل کر معاملہ آ جائے گا۔ اور کتاب کو بھی ایسے ہی پہچانتے تھے، جنہیں ہم نے کتاب دی ہے، یعنی کہ جن کو توریت انجیل دی تھی، تو وہ اسے ایسے پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانے، ان کی ایک جماعت حق کو پہچان کر پھر چھپاتی ہے۔ سارے لوگ نہیں، لیکن کوئی نہ کوئی جماعت، یعنی کہیں نہ کہیں پر ان لوگوں کی ایک جماعت ایسی ہوتی تھی جو ہر بات میں ٹانگ ضرور اڑاتی تھی۔ جبکہ ان لوگوں میں، یہودیوں میں، عبداللہ بن سلام، جن کا ذکر میں پہلے بھی کر چکی ہوں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسے لوگ بھی موجود تھے جو ایمان والے تھے، اور انہوں نے بڑی ایمانداری کے ساتھ توریت اور زبور اور انجیل کو پڑھا، اور انہی اوصاف کو پڑھ کر اور جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا اور ان پر اسلام لائے اور مشرف با اسلام ہوئے۔ لیکن ان میں زیادہ تر لوگ فاسق ہی ہیں، وہ ہم قرآن میں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، پیچھے پورے بنی اسرائیل کے حالات ہم بار بار پڑھتے ہوئے آئے ہیں۔ تو لیکن اگر مان بھی لیتے تھے تو ایک جماعت ضرور جو ہے وہ حق کو چھپاتی تھی۔ آیت نمبر 147 ہے، آپ کے رب کی طرف سے یہ سراسر حق ہے، خبردار آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہونا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے جو بھی حکم اترتا ہے وہ یقیناً حق پر ہے، اس میں شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔
اور صحابہ اکرام کو بھی بتا دیا گیا، اور جو ایمان لانے والے تھے ان کو بھی تنبیہ کر دی گئی، یعنی کہ سب کو تنبیہ کر دی گئی کہ آپ کی رب سے یہ کتاب سراسر حق ہے، اور جتنی جتنی یہ نازل ہوتی جا رہی ہے آپ خبردار رہیں کہ اس میں آپ نے شک نہیں کرنا، یہ آپ کے رب کی طرف سے ہے۔ آیت نمبر 147 ہے، 148، ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو، جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ اچھا، اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ ہر شخص ایک نہ ایک طرف متوجہ ہو رہا ہے، تم نیکیوں کی طرف دوڑو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے انسان پیدا کیے ہیں، حضرت آدم سے لے کر اس ہمارے زمانے تک، اور اس کے بعد بھی قیامت ہونے برپا ہونے تک انسان اللہ تعالیٰ پیدا کرتا رہے گا، اور ہر کسی کا کوئی نہ کوئی اپنا ایک معاملہ ہے، اپنا ایک سرکل ہے، وہ اس کی طرف متوجہ ہے۔ کسی کے پاس دنیاوی کام ہے، کسی کے پاس کوئی دنیاوی کاموں کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، کوئی اولاد کو زیادہ امپورٹنس دیتا ہے، کوئی گھر والوں کو، کوئی بیوی کو، کوئی شوہر کو، کوئی رشتہ داروں کو، بالکل میانہ روی سب چیزوں کے ساتھ کرنی ہے۔ لیکن باوجود ان چیزوں کے کرنے کے باوجود بھی آپ نے کیا کرنا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی، صحابہ کو بھی، اور ایمان لانے والوں کو سب کو یہ کہا جا رہا ہے کہ نیکیوں کی طرف دوڑو۔ تم جہاں کہیں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ نیکیوں کی طرف دوڑو، یعنی کہ تمہیں ان نیکیوں کا اجر تم جہاں کہیں بھی ہوگے تمہیں ملے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ان نیکیوں کے بدلے سے تم جہاں کسی مشکل میں بھی ہوگے، تکلیف میں بھی ہوگے، تو اللہ تمہیں پالے گا، اور آخر کار تم نے سارا کچھ کرنے کے باوجود اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیا کہتے ہیں ہم؟ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ تمہیں لے آئے گا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک وہی قادر ہے۔ آیت نمبر 149، آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، یہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے، جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں۔ اچھا، اب یہ دوسری دفعہ دہرایا گیا، پہلے تو بتا دیا اللہ تعالیٰ نے کہ آپ اپنا رخ موڑ لیں اور اپنا رخ جو ہے وہ قبلہ کی طرف کر لیں، خانہ کعبہ کی طرف، اور ایک حکم وہ آ گیا۔ اب یہ دوبارہ دہرایا جا رہا ہے اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے کہ آپ جہاں سے نکلیں اپنا منہ نماز کے لیے مسجد حرام کی طرف کر لیا کریں، اور اس کا معنی یہ ہے کہ نماز کے لیے بھی اس کو خاص مخصوص بھی کر دیا اس آیت میں کہ آپ نماز جب پڑھیں گے تو آپ کا جو معاملہ ہے، آپ کا منہ اور آپ کا جو قبلہ ہے، سمت ڈائریکشن ہے، وہ کعبہ کی ہی طرف ہونی چاہیے، الا یہ کہ سفر میں ہم ٹرین میں ہوں، پلین میں ہوں، یا کسی سواری میں ہوں جس کو روکنا ہمارے بس میں نہ ہو۔ لیکن جس سواری کو روکنا ہمارے بس میں ہو تو اس وقت ہمیں سواری کو روک کر یہ اجتہاد کرنا ہوگا، کسی سے پوچھنا ہوگا قبلہ رخ کہاں ہے، یا موبائل کی مدد سے، جیسے آج ہم قبلہ رخ دیکھ لیتے ہیں، موبائل کی مدد سے قبلہ رخ کریں، یا موبائل نہ جواب دے رہا ہو یا نہ چل رہا ہو تو پھر کسی انسان کوئی موجود ہو اس سے پوچھیں، وہ بھی نہ ہو، تب آپ کسی بھی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لیں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم آیت پڑھ چکے ہیں کہ تم جہاں کہیں بھی منہ کرو وہاں اللہ ہی کا چہرہ ہے۔ تو یہ آخری معاملہ ہوگا کہ جب آپ اجتہاد بھی کر لیں، کوشش بھی کر لیں، تب بھی آپ کو نہیں پتا چل رہا، تو پھر آپ یہ دیکھیں کہ سورج کہاں سے نکل کے غروب کہاں ہوا تھا، وہاں سے بھی کافی اندازہ ہو جاتا ہے، علم والوں کو تعین کر لیتے ہیں، تو ایک اندازے کے مطابق پھر آپ جو ہے کہیں بھی منہ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز آپ کے جو بس میں ہوگا تو سواری روک کر بھی آپ کو قبلہ کی طرف ہی منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، فرض نماز، اور نفل نماز آپ قبلہ کی طرف منہ کر کے جو ہے نیت باندھ لیں، اور اس کے بعد پھر سواری کا منہ کہیں بھی ہو تو آپ کے لیے وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر بھی اس معاملے کو پھر دوبارہ دہرا کے بتا دیا کہ آپ اپنا منہ نماز کے وقت قبلہ ہی کی طرف کر لیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا اس سے اللہ تعالیٰ بے خبر نہیں ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ تو مجبوری میں جو انسان قبلہ کی طرف منہ نہیں کرتا تو اس کو بھی اللہ جانتا ہے، نیتوں کا جاننے والا اللہ ہے، تو اللہ تعالیٰ مجبوری کو بھی جانتا ہے اور وہ بے شک معاف بھی کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بے خبر نہیں ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، میں جانتا ہوں سب کچھ۔ آیت نمبر
150 اور جس جگہ سے آپ نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں. ابھی دیکھیں تیسری دفعہ دوبارہ حکم دہرایا جا رہا ہے. اور جہاں کہیں تم ہو اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کی کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے ان میں سے ظلم کیا ہے. تم ان سے نہ ڈرو مجھ ہی سے ڈرو اور تاکہ میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں اور اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ. اچھا اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اب جہاں جس جگہ سے بھی نکلیں اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں اور جہاں کہیں بھی آپ ہوں اپنے چہرے اسی طرف کیا کرو تاکہ لوگوں کو کوئی حجت تم پر باقی نہ رہ جائے. دیکھیں اسی لیے اگر ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں سفر میں ہوتے ہیں اور ہم ان چیزوں کو نہیں اجتہاد بھی نہیں کرتے اور بس کہتے نہیں اللہ کو تو پتا ہے میں تو اس وقت جو ہے وہ مجبوری میں ہوں, تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کے پاس بھی آپ کی حجت باقی نہ رہ جائے. یہ 3 دفعہ یہ حکم دیا ہے کعبہ کا, تو اس معاملے میں جو ہے حجت لوگوں کے ہاتھ میں آپ نے نہیں چھوڑنی. تو آپ نے جو ہے وہ اپنا چہرہ کعبہ ہی کی طرف کرنا ہے, اللہ یہ کہ میں اس کی پہلے آپ کو شکلیں بتا چکی ہوں کہ کیا کیا مجبوریاں ہوں, اجتہاد کریں اور پھر اس کے بعد نہ سمجھ میں آئے سارے معاملے ٹرائی کرنے کے بعد پھر آپ جو ہے کہیں بھی منہ کر لیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی اللہ رحم و کرم کرنے والا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ حجت بھی آپ باقی لوگوں پر نہ چھوڑیں, لیکن ان لوگوں کے جنہوں نے ظلم کیا ہے تو وہ آپ ان کے سامنے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھیں یا نہ پڑھیں تو وہ ظالم ہیں, وہ آپ کے کعبہ کو ماننے ہی والے نہیں ہیں. تو ان کی پرواہ آپ نہ کریں کیونکہ اس وقت کے لوگوں کے اوپر یہ آیت ظاہری بات ہے اس پس منظر پہ یہ آیت ہے. تو جیسے کہ جو لوگ نہیں مڑے تھے جو صحابہ میں سے منافقین تھے انہوں نے قبلہ رخ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں ہوئے ہیں مسجد اقصی سے تو وہ مسجد اقصی کی طرف ہی منہ کیے رہے. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ باتیں بنائیں گے اور حجتیں قائم کریں گے اور کبھی کہیں گے کہ تمہاری وہ پچھلی نمازیں ضائع ہو گئی اور تمہاری یہ ہو گیا اور وہ ہو گیا, تو تم ان سے نہ ڈرو, ان کی باتوں میں مت آؤ, صرف یعنی مجھ سے اللہ سے ہی ڈرو, میں اپنی نعمت تم پر پوری کروں گا. یعنی تمہاری پچھلی نمازیں بھی قبول جو مسجد اقصی کی طرف تم نے منہ کر کے پڑھی اور جو تم اب پڑھو گے وہ بھی سب چیزوں کا اجر تمہیں ملے گا, پریشان نہ ہو. تو کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کروں گا اس لیے بھی کہ تم راہ راست پاؤ, اس لیے کہ تمہارے دل اور مزید کھل جائیں اسلام کے لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اتنا رحم کرنے والا ہے, اتنی آسانی کرنے والا ہے, اور ذرہ برابر بھی نیکی ہو تو اللہ تعالیٰ اس کو ضائع نہیں کرنے والا. اور نماز کیونکہ ایک بہت ہی بڑی نیکی ہے, اس کو بھی ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ نماز ایمان کا سب سے مضبوط ترین جز ہے. تو نماز کے معاملے میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں مومنوں کو خوش کر دیا کہ آپ کے پہلے کے بھی جو اجر ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے. آیت نمبر 151 ہے جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے اور تمہیں پاک کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت اور وہ چیزیں سکھاتا ہے جن سے تم بے علم تھے. اچھا, اب یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ بات ہے کہ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے رسول بھیجا, جیسے کہ میں نے آپ کو ہم پہلے پیچھے پڑھ کے آ چکے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبہ کی دیواریں اٹھاتے چلے جا رہے تھے اور کیا دعا کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے یہ جو ہے وہ یہ عمل قبول کر لے, ہماری اس محنت کو, ہماری اس کعبہ کے تیرے گھر کو بنانے کے لیے یہ جو ہم تیرے گھر کو تعمیر کر رہے ہیں یہ ہم سے قبول فرما لے, ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے اور ہمارے اندر انہی میں سے یعنی کہ ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیج جو ان کے سامنے تیرے کلام کی آیتیں پڑھے اور انہیں پاک کرے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی دعا قبول کی, جیسے کہ ہم پیچھے پڑھ کر آئے حضرت ابراہیم یہی دعا کرتے جا رہے تھے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اب یہ دعا کے قبول ہونے کی شکل کی آیت آ گئی کہ جس طرح ہم نے تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو ہماری آیتیں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہے, اور ان آیتوں کی تلاوت کرنے سے کیا کرتا ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ میں سے کیا نکالتا ہے, شرک, بت پرستی, اباہ و اجداد کی پیروی, یہ نکال کے گند نکال کے آپ کو ایک اللہ کے اذان ہو رہی ہے. انشاءاللہ اب یہ 2-3 اور آیتوں کو کرنا تھا ترجمہ, تو آج ہم آیت نمبر 151 پہ ہی بریک کرتے ہیں.
تو اس میں یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے ہی یعنی کہ عرب میں سے ہی ایک رسول اٹھایا جو قرآن کے ذریعے سے ہی جو ہے وہ تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں قرآن اور سنت احادیث کے ذریعے سے تمہیں علم بھی سکھاتا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذان کی وجہ سے روک دیا تھا تو میں نے مناسب سمجھا کہ اس کو کمپلیٹ کر ہی دوں. تو آیت نمبر 151 تک ہم لوگوں نے تفسیر کی تھی اور اس کا آیت نمبر 152 کا ترجمہ ہے اس لیے تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا, میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. دیکھیں ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں, کیا اللہ کے رزق میں کوئی ہمارے لیے کوئی زیادہ تر دیکھا جائے تو کوئی کمی تو نہیں ہو جاتی, یا ہماری کوئی ٹانگ نہیں توڑ دیتا اللہ, یا ہمیں اندھا نہیں کر دیتا, یا ہماری ایک آنکھ نہیں پھوڑ دیتا, یا ہمارے ساتھ کوئی ایسا معاملہ نہیں کر دیتا. ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم اللہ کو یاد نہ کریں تو وہ بھی اپنی نعمتیں ہم سے ہٹا لے, لیکن ایسا نہیں ہوتا. لیکن یہاں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تم میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا. اس سے کیا ہوگا کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کو اپنے صدقے دل سے یاد کریں گے, ذکر سے مراد ہے یہ نہیں کہ آپ بیٹھ کے اللہ کی ضربے لگانا شروع کر دیں. آپ جس حال میں بھی ہوں, چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے, آپ کا جو دماغ کا محور مظہر وہ اللہ ہی کے گرد, اسی کی چیزوں کے گرد, اس کی کتاب کو سمجھنے کے لیے ہی گھوم رہا ہو, قرآن ہی ذہن میں ہو, احادیث ہی ذہن میں ہو, یعنی کہ اب دین کو سمجھنے کے لیے ہی ہر وقت کسی نہ کسی کھوج میں سوچ میں رہتے ہیں, تو وہ بھی بہت اعلیٰ ذکر میں آ جاتا ہے, عبادت میں آ جاتا ہے, کیونکہ آپ اس وقت رب کے ہی بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں, انہی چیزوں کو سمجھ کر عمل کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں, آگے پہنچانا چاہ رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے ایک داعی جو ہوتا ہے یعنی جو دعوت دینے والا ہوتا ہے دین کا, تو وہ ہر وقت ہی عبادت کی حالت میں رہتا ہے. تو اس سے مراد یہ ذکر نہیں ہے کہ ہم نے نماز پڑھی اور صبح شام کے ذکر کر لیے اور پھر اس کے بعد ختم ہو گئی بات, نہیں. وہ بے شک وہ ذکر و اذکار ان کی تو اہمیت کا تو اندازہ ہی نہیں کیا جا سکتا, وہ کس قدر اہمیت کے حامل ہیں کہ اگر ہم پورا دن بھی اپنے دنیاوی کاموں میں لگے رہیں تو ہمارا وہ معاملہ پورا ہو جاتا ہے. لیکن ہم دنیاوی معاملات میں بھی ہمارا یہ حال ہونا چاہیے کہ اٹھتے بیٹھتے باتھ روم جا رہے ہیں تو بھی اللہ کا ذکر کر کے اس سے دعا اس کی پناہ مانگ کے جائیں, باہر نکلیں تو بھی اس کا شکر ادا کریں, غفرانہ کا کہیں, سوتے ہوئے بھی ہم اللہم باسمک اموت واحیا کہیں, اٹھتے ہوئے بھی ہم اس کی حمد و ثنا بیان کریں, گھر سے نکلتے وقت بھی اس کی حمد و ثنا بیان کریں, کھانا کھا رہے ہیں تو بھی اس کو یاد کریں, ہچکی آئی تو بھی اس کو یاد کریں, چھینک آئی تو بھی اس کو یاد کریں. یعنی کہ ہر وقت میں ہمارا جو ہے وہ ساتھ ساتھ اللہ کا ذکر چلتا رہے. تو ایسا کیا ہوگا, اللہ کہہ رہے ہیں میں بھی تمہیں یاد کروں گا, مطلب کہ میں جس طرح تم میرا ذکر یہاں کرو گے تو میں بھی فرشتوں کے آگے تمہارا ذکر کرتا ہوں. اور اس پہ بڑی حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب بندہ اس کا ذکر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کے آگے اپنے اس بندے کا ذکر کرتے ہیں, اور جب فرشتے اس بندے کا ذکر سنتے ہیں تو اس کے لیے دعاؤں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور سبحان اللہ کہتے ہیں. سبحان اللہ, میری شکر گزاری کرو اور ناشکری سے بچو. دیکھیں اللہ تعالیٰ دیکھیں اس بات کے ساتھ ہی یہ دیکھیں یہ بڑی امپورٹنٹ آیت ہے 152 کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میرا ذکر کرو میں بھی تمہیں یاد کروں گا, اور اس کے ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ شکر گزاری کرو ناشکری سے بچو. ہم میں سے بہت سے لوگ جو ہے نا وہ ناشکری بہت کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ناشکری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے شکر گزار بندوں کو پسند کرتا ہے. اور کیا ہوتا ہے کہ انسان کی دو ہی حالتیں ہوتی ہیں, آرام و رحمت نعمت یا پھر تکلیف و پریشانی. نعمت میں بندہ شکر الہی کرتا ہے اور تکلیف میں کیا کرتا ہے, صبر کرتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے حدیث میں کہ مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے کہ جب اسے خوشی پہنچتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے, اور جب تکلیف پہنچتی ہے تو صبر کرتا ہے. تو دونوں ہی حالتیں خیر ہیں, یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کے لیے دونوں ہی حالتوں میں خیر ہوتی ہے کہ جب صبر کرتا ہے تو بھی اس کو اجر ملتا ہے, اور جب شکر گزاری کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ
فرماتا ہے کہ اور عطا کرتا ہوں اور خوش ہوتا ہوں کہ یہ جانتا ہے اپنے رب کی نعمتوں کو اور اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ان تقریباً 4 چیزوں کا ذکر کر دیا. آیت نمبر 153, اے ایمان والوں صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو, اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. اچھا, یہ آیت بہت جگہ آگے بھی چل کے ہم پڑھیں گے, دہرائی جائے گی, کیونکہ قرآن میں آیات کا مطلب ہوتا ہے بار بار دہرائی جانے والی باتیں. اگر میں آپ کو ایک کام کرنے کا, گھر میں آپ موجود ہوں اور آپ کو ایک کام کریں کہ جی یہ گلاس یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھ دیں, یہ گلاس اٹھا کے یہاں سے یہاں رکھ دیں, تو وہ بات آپ کو دوسری دفعہ سننے میں بڑی بری لگے گی. لیکن قرآن کی آیات ایسی ہیں کہ جتنی دفعہ آپ اس کو سنیں گے اتنی دفعہ ہی آپ کو اس میں سے خزانے نکلتے ہوئے ملیں گے. جتنی دفعہ آپ اس کو پڑھیں گے ایک الگ الگ طرح کی, ایک جیسے سیڑھیاں انسان چڑھتا چلا جاتا ہے, اسی طرح خوب سے خوب تر علم انسان کو حاصل ہوتا چلا جاتا ہے, اور اس کے دماغ کے جو لاشعور خانے ہوتے ہیں وہ بھی آہستہ آہستہ کھلنا شروع کر دیتے ہیں, اور وہ انسان اپنے دماغ کے اس نوعیت اس جگہ تک پہنچ جاتا ہے کہ جہاں اس کو بالکل واضح ہو جاتی ہیں کتاب قرآن, دماغ کو پورا کھول دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ صبر اور نماز کے ذریعے مدد چاہو, اللہ تعالیٰ صبر والوں کا ساتھ دیتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ احسان ہے ایمان والوں پر کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں نماز جیسی عبادت عطا کی, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی کسی مشکل میں ہوتے تھے تو سب سے پہلے کیا کرتے تھے, فوراً نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے. صحیح مسلم سے بخاری متفقہ علیہ کی حدیث ہے کہ جب بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی چیز درکار ہوتی, کوئی حاجت ہوتی, کوئی پریشانی ہوتی, تو فوراً کیا کرتے تھے, نماز سے مدد لیتے تھے. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جی فلاں کے پاس چلے جائیں, فلاں بابا پیر اور ولی اور مزار, اور ان سے مانگیں اور وہ اللہ کے قرب حاصل کرتے ہیں. نہیں, آپ ڈائریکٹ, اللہ تعالیٰ آپ کی شارک سے زیادہ قریب ہے. آپ پہلے تو نماز پڑھیں اور پھر صبر کریں اور دعا کرتے رہیں. ٹھیک ہے نا, صبر کی ایک شکل دعا بھی ہوتی ہے کہ انسان دعا کے ذریعے سے اپنے آپ کو مطمئن کرتا ہے اور انتظار کرتا ہے, تو اس کو صبر کہتے ہیں. اور صبر جمیل مانگنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے, کہ صبر جمیل یہ ہوتا ہے کہ ہم عورتیں اکثر صبر تو کر رہی ہوتی ہیں لیکن ساتھ میں اتنا کچھ سنا دیتی ہیں اپنے شوہروں کو کہ ہم نے تو یہ قربانی دی, ہم نے تو یہ کیا, ہم تو صبر کر رہی ہیں, ہم تو یہ کر رہی ہیں, اور یہ, تو اس کو صبر جمیل نہیں کہتے. اور نہ ہی یہ صبر کے اس میں بھی آتا ہے, یعنی کہ جو ہمارا کیا کرایا صبر ہوتا ہے وہ بھی ضائع ہو جاتا ہے. تو خاموشی کے ساتھ دعائیں کریں, اس سے کیا ہوتا ہے, وہ صبر جمیل میں کنورٹ ہو جاتا ہے. آیت نمبر 152 ہے, اور اللہ تعالیٰ کی راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں لیکن تم نہیں سمجھتے. آیت نمبر 154 ہے. اس آیت کے اوپر بہت بحث و مباحثہ ہوتا ہے, بہت سے فرقے اس کے اندر بٹ گئے ہیں اس آیت کے اوپر اپنے الگ الگ باتیں لے کر, کہ وہ پیغمبروں کو اور ولیوں کو زندہ مانتے ہیں اور کہتے ہیں دیکھیں نا جی قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید مردہ نہیں ہے, تو پھر پیغمبر تو اور ولی تو وہ تو بہت زیادہ, جب پیغمبر تو ولی سے بھی اونچے ہوتے ہیں تو وہ کیسے فوت ہو سکتے ہیں, اور پھر شہید بھی تو ایک ولی ہی ہوتا ہے, تو جب وہ مردہ نہیں ہے اور اللہ کہہ رہے ہیں ان کو مردہ مت کہو, تو وہ کیا کرتے ہیں, مزاروں پر جا کر اور ان کو زندہ سمجھ کر اور ان سے دعائیں اور حاجتیں مانگتے ہیں, شرک عظیم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ کی اس آیت کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے راہ کے شہیدوں کو مردہ مت کہو, وہ زندہ ہیں, اور ساتھ میں یہ بھی کہا لیکن تم نہیں سمجھتے. کیا کہا, تم نہیں جانتے ان کی زندگی کو, کیونکہ یہ زندگی جو ہوتی ہے یہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے, یہ دنیاوی زندگی نہیں ہوتی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم نہیں جانتے, اور ہم کس زندگی کو جانتے ہیں, دنیا کی زندگی کو, جس میں ہم خود زندگی برت رہے ہیں. تو ہمیں اسی زندگی کا ایکسپیرینس ہے, ہم اسی زندگی پہ جو ہے وہ ساری سوچ رکھتے ہوئے, سارا عقیدہ رکھتے ہوئے ہم مردوں کو بھی ویسا ہی سمجھتے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہے, وہ برزخ کی زندگی ہوتی ہے جسے سمجھنے سے ہم بالکل قاصر ہیں. اور قرآن میں بھی آگے ہم چل کے پڑھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے کہ آیت متشابہات میں پڑھو ہی مت, کیونکہ اس میں وہ پڑھتے ہیں جو لوگ گمراہی کی طرف دروازہ کھولتے ہیں اور خود گمراہ ہو جاتے ہیں, ان کے دلوں میں کجی ہوتی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہید کی روح, اور بعض روایت میں مومن کی روح بھی جو ہے وہ ایک پرندے کے سینے میں داخل کر دی جاتی ہے, اور وہ پرندہ جو ہے جنت میں جہاں چاہتا ہے گھومتا پھرتا ہے.
یہ حدیث میں آتا ہے، اور ہم آگے جا کے آل عمران میں بھی اس کا معاملہ پڑھیں گے. اور اسی طرح صرف مومنوں کی نہیں، اسی طرح کافروں کی روحوں کو بھی برزخ میں باقاعدہ زندگی ملتی ہے. جیسے مومن زندہ ہوتے ہیں برزخی زندگی میں، ایسے کافر بھی زندہ ہوتے ہیں. یہ بھی ہم آگے چل کے ایک خاص آیت میں پڑھیں گے جو فرعون کے حوالے سے ذکر کی گئی ہے. تو یہ اس کا معاملہ ہے. اس کو برزخی زندگی کے اوپر بحث و مباحثہ کرنا اور پیغمبروں کو دنیاوی طریقے سے زندہ سمجھنا یا ولیوں کو یا شہیدوں کو، کسی کو بھی، یہ بالکل قرآن اور کریم اور صحیح احادیث کے عقیدے کے بالکل خلاف ہے، اسلام کے عقیدے کے خلاف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور اللہ کی اتاری ہوئی قرآن کے عقیدوں کے خلاف ہے. اس لیے اس چیز کو بہت اچھی طرح سمجھیں گے. ہم آگے بھی چل چل کر اس کی دلیلیں بکثرت کھلتی چلی جائیں گی. تو اس چیز کو ایسے سے سمجھنا ہے کہ وہ مردہ نہیں ہے، وہ اللہ کے ہاں زندہ ہے، نہ کہ ہمارے لیے اس دنیا میں. اور ان کی جو زندگی ہے وہ برزخی ہے، جو اس دنیا سے بالکل ٹوٹلی کٹ آف ہے، الگ ہے. ادھر اس دنیا سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. آج ہم لوگوں نے آیت نمبر 154 تک تفسیر مکمل کر لی الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے. اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ جو کچھ ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ اسے صحیح طرح سمجھنے کی، اس کے اوپر عمل کرنے کی اور اس کو آگے دوسرے لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن سے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسند صحیح احادیث سے ہدایت لینے والا، اس پر عمل کرنے والا اور اس کو دوسرے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے. اور اللہ تعالیٰ قرآن اور حدیث سے ہمیں ہدایت لینے والا بنائے، نہ کہ گمراہ ہو جانے والا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس ہدایت پر قائم رکھے زندگی بھر، مرتے دم تک، قبر میں، میدان حشر میں، پولے صراط سے گزرتے وقت، یہاں تک کہ ہم جنت الفردوس میں نہ داخل ہو جائیں.